السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسول، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، وہ نبی جو ہم سب کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اور جنت والے راستے پر چلانے کے لیے دوسرے نبیوں کی طرح نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیے گئے. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کا سچا مطیع اور سچا فرما بردار بن کے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات، نبی علیہ السلام کے سکھائے ہوئے احکامات، آقا علیہ السلام نے جس طرح کی تعلیمات اپنے صحابہ کرام کو دی، جس طرح کی تربیت ان کی، اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر اپنی زندگیاں گزار کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، قرآن مجید کا چھوٹا سا مقام آپ نے سماعت فرمایا ہے. اللہ احکم الحاکمین اعلان کریں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. کہ دنیا جہاں میں زندگی بسر کرنے والوں، شیطان تمہارا دوست نہیں ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے. لہذا تم اس کو اپنا دشمن ہی بنا کے رکھنا، اس کو اپنا دشمن ہی تصور کرنا، اس کو اپنا دشمن ہی شمار کرنا. اور اسی حوالے سے پچھلے 2 جمعے ہم نے سماعت فرمائے ہیں. آج انشاءاللہ کوشش کر کے اپنے اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں. اور جو باتیں میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہیں، ہمارے علم میں اضافے کا انشاءاللہ سبب بنے گی. تمام احباب توجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور ہمیں علم ہوگا کہ شیطان کس طرح انسان پر وار کرتا ہے اور کس طرح اس کو جنت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جہنم کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرات و سامعین، ویسے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک اس نے جب اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، برگلاؤں گا، ان کو جنت سے دور کروں گا، ان کو جہنم کے قریب کروں گا، صرف اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھ کئیوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس نے لوگوں پر جو وار کیے، اللہ احکم الحاکمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے چالوں سے اور اس کے منصوبوں اور اس کی پلاننگ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما کے اپنی رحمت کی آغوش میں لے کے اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما دے. حضرات و سامعین، یہ شیطان اتنے بڑے گناہ کراتا ہے، اتنے بڑے ظلم کرواتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے قرآن نے اعلان فرمایا کہ جب رب کا دربار لگا ہوگا، رب کی عدالت لگی ہوگی، وہاں پہ آسمان والا رب اس دن سخت ترین غصے میں ہوں گے. کل قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پہ شیطان کو بھی لایا جائے گا. انسان وہاں پہ اپنا ہیلا بیان کرے گا، اپنا عذر پیش کرے گا، اپنا بہانہ پیش کرے گا کہ اللہ میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو زکوٰۃ دیتا تھا، میں سارے نیکی کے کام کرتا تھا، لیکن یہ گناہ جو مجھ سے ہوا ہے نا، یہ شیطان نے کروایا ہے، میں نے نہیں کیا، شیطان نے کروایا ہے. اللہ احکم الحاکمین کیونکہ اس دن کے متعلق اعلان کیا ہے قرآن نے، لا ظلم اليوم، کہ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا. اللہ احکم الحاکمین چونکہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود شیطان کو سامنے کھڑا کرتے ہیں. ہاں بھائی بتاؤ. اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ گناہ اس نے کروایا ہے، میں نے گناہ نہیں کیا، اس نے مجھے بہکایا، اس نے مجھے پھسلایا، اس نے مجھے برگلایا.
शैतान उस वक्त इसी बंदे के सामने, आज जो बंदा इस शैतान के बहकावे में आके, इस शैतान के पीछे लग के अपनी नेकियां बर्बाद करने में लगा हुआ है, अपने आप को गुनाहों की दलदल में दिन ब दिन आगे लेके जा रहा है, शैतान इसके मुंह पे कहेगा कि ऐ अल्लाह तूने मुझे कहां तक इख्तियार दिया था, बस ये बता दे कि मेरा काम तो यहां तक था कि मैंने इसके दिमाग के साथ खेलना था, इसके दिल में उस बात को खूबसूरत करके या जिस अंदाज में भी पेश करना था, मेरा इख्तियार तो सिर्फ इसके दिल और दिमाग तक था, बाकी अमली शक्ल तो इसने खुद बनाई है। अल्लाह मुझसे ज्यादा बड़ा मुजरिम तो ये है, अब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ इसको भी जहन्नम में भेज। ये शैतान जिसको आसमान वाले रब ने मेरा और आपका दुश्मन बनाया और क़यामत की दीवारों तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करने वाले हर मर्द और औरत के लिए कुरान में ये ऐलान मौजूद रख दिया, कुरान में ये ऐलान पक्का मजबूत कर दिया, जब तक कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते रहेंगे, ये आयत उनके सामने आती रहेगी कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको अपना दुश्मन ही बना के रखना, ये तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान सबसे पहले इंसान से कुफर करवाने की कोशिश करता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शैतान तरह तरह के वार करता है तुम्हारे ज़हनों के साथ, तुम्हारे दिलों के साथ, तुम्हें गुनाहों में कैसे उसने लेके जाना है, तरह तरह के उसके मंसूबे हैं, तरह तरह के उसके वार हैं। सबसे पहला वार वो इंसान पर करता है, इंसान से कुफर करवाने की कोशिश करता है। और ये जो कुफर वाला लम्हा है ना, ये कुफर वाला जो उसका हमला है, गौर कीजिएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम इंसान हैं, जिंदगी गुजारते हैं, दिन भी है, रात भी है, खुशी भी है, गमी भी है, हर तरह की चीजें हमारी जिंदगी में आती जाती रहती हैं। कहीं ये सवाल हम सबके ज़हन में तो नहीं आता, कहीं इस तरह की फिक्र हमारे दिलो दिमाग में तो नहीं आती। ये बात को जरा तवज्जो से समाज फरमाइएगा कि शैतान इंसान से किस तरह कुफर करवाता है। और याद रखिए, इंसान दायरा इस्लाम में हो और कुफर कर ले, इसको क्या कहा जाता है? मुर्तद। क्या कहा जाता है? और नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे, अगर इसी हालत में, कुफर की हालत में मौत आ गई, सीधा ही जहन्नम में। इंसान से शैतान कुफर करवाता है। किस तरह? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान बैठा है अपनी सोचों में गुम है, या वैसे आम हालत में उसके ज़हन में सबसे पहली बात शैतान डालता है, तुझे किसने पैदा किया। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुना रहा हूँ, आप आपकी तवज्जो की जरूरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैतान उसके दिलो दिमाग से खेलता है, उसके दिल में ये वसवसा पैदा करता है, तुझे किसने पैदा किया। इसका जवाब मिल गया, किसने? जिन्नू जिन्नू अल्लाह ने पैदा किया ना, बोलो अल्लाह ने पैदा। हम सबको किसने पैदा किया? दूसरा बार शैतान उसके दिमाग पर वार करता है, अच्छा तुझे तो रब ने पैदा किया, तेरे बाप को किसने पैदा किया। इसका भी अगर कोई ईमान वाला बंदा होगा, कुरान और हदीस पर अमल करने वाला होगा, उसका यकीन और एतमाद होगा, जवाब आ जाएगा, मेरे बाप को, मेरे दादा को, मेरे परदादा को। ये लड़ी चलती चलती शैतान का वार तेज होता जाता है। यूं समझ लें, बात को समझने के लिए दीवार के तरफ हमने सुराख करना हो तो ड्रिल मशीन लगाते ही दीवार पार हो जाती है कि नहीं? कि टाइम लगता है? टाइम लगता है ना। पहले थोड़ा सा सुराख होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वर्मा जो है वो आगे जाता जाएगा, आखिरकार आप अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। शैतान सबसे पहले वर्मा लगाता है आपके दिमाग के साथ, ड्रिल की मशीन लगाता है आपके दिमाग के साथ, और सबसे पहली जो चोट देता है, तुझे किसने पैदा किया, तेरे बाप को किसने पैदा किया, तेरे दादे को किसने पैदा किया, तेरे परदादे, लड़ी लेके चलता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ड्रिल मशीन की स्पीड तेज होती गई, इसका वर्मा आगे जाता गया। हजरात, नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली जुबान से अल्फाज झूठ नहीं निकल सकते। नबूवत वाली जुबान ने ऐलान किया, ये कहेगा तुझे पैदा किया रब ने, तेरे बाप को पैदा किया रब ने, ये जमीन पैदा की रब ने, ये आसमान पैदा किया रब ने। अब ये बता, जब सब कुछ पैदा करने वाला एक रब है, आखिर में तुम्हें ये कुफर करवाने वाला कलमा तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे दिलो दिमाग में जिसको जगह देने के लिए पेवस्त करेगा, जिसपे इसका मंसूबा मुकम्मल होगा, आखिर में ये बात तुम्हारे ज़हन में डालेगा, जब सब कुछ उस रब ने पैदा किया है, तो जरा सोच तो सही, उस रब को किसने पैदा किया। इस हद तक इसकी गिरी हुई सोच और मेरी और आपकी जुबान में गिरी हुई है।
لیکن اس کا منصوبہ سپر پاور منصوبہ ہے اور وہ اپنا کیا ہوا رب سے وعدہ پورا کر رہا ہے۔ ہم نے بھی وعدہ کیا تھا، وہ تو مردود ہے، لعنتی ہے، رد کیا ہوا ہے، وہ دن رات ایک کر کے اپنے وعدوں اور منصوبوں کو پورا کر رہا ہے۔ ہم نے بھی رب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں گے، شیطان کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ وہ مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ بار بار ہم پڑھتے ہیں، جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مطلب کیا ہے؟ اے اللہ وہ جو لعنتی شیطان ہے، وہ جو مردود ہے، وہ جس کو تو نے رد کیا ہے، ہمیں اس کے شر سے بچا لے۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کبھی میں نے اپنے وعدے کو بھی یاد کیا جو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا؟ کیا کبھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی کہ شیطان کے پیچھے لائی لگ بن کے میں چل رہا ہوں، اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ بس یہی زندگی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے ذہن میں کفر والا سوال پیدا کرے گا اور کہے گا کہ جب سب کچھ رب نے پیدا کیا بتاؤ پھر اس رب کو کس نے پیدا کیا؟ اور جب تمہارے دل و دماغ میں اس طرح کا سوال آ جائے فوراً سے تعوذ باللہ، کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ تو جیسا بھی ہے، تو جہاں بھی ہے، میں تیرے اوپر ایمان لے کے آیا۔ میری نمازیں، میرے صدقہ و زکوٰۃ، میرے روزے، میرے نوافل، میرے حج عمرے، گویا کہ میرے سارے کے سارے اعمال صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہیں۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں یہ سب کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے کے آیا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کے آیا۔ لو جی پہلا وار ختم ہو گیا، لیکن کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اس وار میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ آپ کا محاکم ہم سب کو نکلنے کے راستے ہمارے لیے آسان فرمائے اور اس کے منصوبوں سے، اس کی تدبیروں سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ کئی لوگ ہوں گے جو اس پلاننگ میں آ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ اس سوچ پہ اپنا دل و دماغ لگانا شروع کر دیتے ہیں، یار بات تو صحیح ہے، اگر میرے دل میں یہ بات آئی کہ سب کچھ رب نے پیدا کیا، پھر رب کو کس نے پیدا کیا ہوگا؟ اس طرح کر کے اس انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب انسان کفر میں جاتا ہے، رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، رب کی جنت سے دور ہو جاتا ہے اور اس انسان کا ٹھکانہ پھر کیا ہوتا ہے؟ جہنم۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا وار ختم ہوا، یہ دیکھتا ہے کہ انسان بچ گیا کیونکہ اس نے کیا پڑھ لیا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ یا ربی ہم نے سنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس نے، اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے یہ پڑھ لیا اور یہ بچ گیا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ دوسرا اس کا منصوبہ طاغوت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی عمل، اور اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ عمل صحیح ہے کہ نہیں؟ کیوں جی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ میں کوئی نیکی کا کام کرنے لگا ہوں، میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ یار یہ میں عمل کرنے لگا ہوں، کیا یہ عمل درست ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر اس کے ذہن میں ایک سوال، اس کا جواب بھی آ گیا کہ یار فلاں بندے نے، فلاں عالم نے، فلاں پیر نے یا جس نے بھی، فلاں بندے نے ایک بات کہی تھی اور اس کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے اور اس نے یہ عمل کر لیا جبکہ یہ عمل غلط تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم سب یا میں یا آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگے اور آپ کے دل میں اس طرح کا سوال پیدا ہو جائے تو ہم نے اس کا حل کہاں سے نکالنا بتا؟ جی جزاکم اللہ خیر ما صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، کوئی بھی غلط کام ہے نا، کوئی بھی گناہ کا کام ہے، اگر وہ گناہ کا کام کرنے لگو اور تمہارے سینے کے اندر جو دھڑکنے والا دل ہے نا، اس کے اندر ہلچل پیدا ہو جائے، سمجھو یہ گناہ کا کام ہے اور راستہ چھوڑ دو۔ والاسم ما حاک فی صدرک، تمہارے سینے کے اندر آسمان والے رب نے ایک ایسا تھرمامیٹر رکھا ہے کہ جب بھی تم کوئی گناہ کا کام کرنے لگو گے اس میں ہلچل پیدا شروع ہو جائے گی، تھرتھرانا شروع کر دے گا، تمہیں بتا دے گا کہ تم غلط ٹریک پہ جا رہے ہو، یہ غلط راستہ ہے، یہ غلط عمل ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت تھا، بلکہ آسمان والے رب نے قرآن کے اندر بھی یہ اعلان فرمایا کہ پہلے لوگ جو تھے، پہلی قوموں کے جو لوگ تھے، وہ اپنے عالموں کو رب کے برابر مانا کرتے تھے۔ جو عالم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اسی کو حرف آخر جانتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ ایمان ہے کہ اگر نبوت والی زبان نے قرآن کے اس مقام کو پڑھا ہے، حرف بحرف بالکل حقیقت ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آسمان والے رب نے یہ اعلان فرمایا کہ پہلے لوگ جو تھے وہ اپنے علماء کی اتنی قدر کرتے تھے، اپنے علماء کو اتنا مانتے تھے کہ ان کی بات کو نعوذ باللہ وہ اس حد تک لے کے جاتے تھے، یوں سمجھتے تھے جیسے یہ رب نے کہہ دیا ہو۔ اپنے علماء کو رب جتنا مقام دیتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے علماء کی قدر ضرور کرتے تھے، ان کا ادب و احترام ضرور کرتے تھے، لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ بن سلام مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارا عالم جس چیز کو حلال قرار دے دیتا تھا کیا تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا عالم جس بات کو تمہارے اوپر حرام کر دیتا تھا کیا تم اس کو حرام نہیں جانتے تھے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال کرنے والی چیزیں وہی حلال ہو سکتی ہیں جس کو آسمان والا رب حلال کرے، اور جس کو میرا رب حرام کرے حرام صرف وہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی ولی، کوئی صوفی، کسی کو رب نے یہ اختیار نہیں دیا، کسی کو رب نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ رب کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لے اور رب کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے اوپر شہد کو حرام کے الفاظ سے قرار دیا تھا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ سورۃ تحریم کا آغاز ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام بیویوں کی باتوں میں آگئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر یہی بات ہے میں تو اپنی فلاں بیوی کے گھر سے شہد کھا کے آ رہا ہوں، اگر شہد کھانے سے میرے منہ سے سمیل آ رہی ہے تو پھر میں آج سے اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ آسمان والا اپنے فوراً سے قرآن اتار دیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی آپ کون ہوتے ہیں؟ جس کو رب نے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، صرف اس وجہ سے کہ آپ کی بیویاں خوش ہو جائیں۔ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کی وجہ سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو آپ اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کائنات کی سب سے بہترین ہستی رب کے بعد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر وہ رب کے اختیارات میں اتنی سی بھی وسعت نہیں رکھتے، اگر اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے تو پھر آج کا عالم، آج کا مفتی، آج کا صوفی، آج کا ولی، آج کا پیر، اس کو رب نے کہاں سے اختیار دے دیا؟ شیطان کا دوسرا وار ہے کہ وہ انسانوں کو ایسے ورگلاتا ہے باطل طاغوت کی طرف لے جا کے۔ حضرات شیطان کا تیسرا وار جب یہ دیکھتا ہے کہ انسان پہلے وار سے بچ گیا، یہ کفر نہیں کروا سکا، دوسرا وار کہ انسان سے طاغوت اور باطل کام نہیں کروا سکا، اس کو رب سے توڑ نہیں سکا، یہ اس کے ذہن میں ایک مسئلہ آیا کہ یار پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس نے فوراً سے قرآن کو کھول لیا، اپنے اس مسئلے کو قرآن سے نکالنے کی کوشش کی، مسئلہ سمجھ آ گیا، مزید سمجھنے کے لیے اس نے حدیث کو اٹھایا، تفسیر کو اٹھایا، قرآن اور حدیث کے آگے اس نے اپنے مسئلے کو رکھا، اللہ نے اس کے مسئلے کو حل کر دیا، یہ بندہ شیطان کے وار سے بچ گیا، شیطان پھر ناکام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو شیطان تیسرا وار پھر اس پر کرتا ہے، اب یہ اس سے گناہ کرواتا ہے، کفر تو کروا نہیں سکا، رب سے توڑ نہیں سکا، تو پھر جو اس نے رب سے وعدہ کیا تھا نا الا عبادک منہم المخلصین کہ تیرے مخلص بندوں کو اپنی طرف لے کے آؤں گا، پھر اب یہ تیسرا وار پھینکتا ہے۔ تیسری بازی اس کی انسان سے زنا کروا دیا، انسان سے چوری کروا دی، انسان سے ڈکیتی کروا دی، کسی کا حق لوٹ لیا، کسی کے ہاتھ چوری کر لی، کسی کے ساتھ غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا، بغض ہو گئی، عداوت ہو گئی، دیگر اس دنیا میں بسنے والے جتنے بھی کام ہیں۔ حضرات و سامعین
ان سارے کاموں میں جو گناہ کے کام ہیں ان سارے کاموں میں ایک دو کام آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات، شراب کیا ہے؟ شراب۔ دو باتیں کروں گا، ایک شراب کے حوالے سے اور ایک پردے کے حوالے سے۔ جو شیطان اپنے دو وار کرنے کے بعد جب ناکام ہوتا ہے نا، پنجابی کی مثال ہے کتے دی کشل 100 سال نپی رکھو جدو کٹو تے پھر ونگی دی ونگی۔ یہ دو وار کرنے کے بعد ٹھنڈا ہوا ہے یا مزید اس کے اندر کرنٹ زیادہ ہوا ہے؟ زیادہ ہوا ہے، کیونکہ دو دفعہ اس کو ٹھوکر لگ گئی ہے، منہ کی کھانی پڑی ہے، دو دفعہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں یار، رب نے اس کو توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق سے یہ بچ گیا۔ کہیں میرے اور آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ ہم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، یہ بھی شیطان کا حملہ ہے۔ انسان کو رب نے سب کچھ دیا نا، تو پھر بھی یہ سوچے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس رب نے ہی مجھے بچایا ہے، اس رب نے ہی مجھے توفیق دی ہے، اس رب نے نہ بچایا ہوتا تو میں نہ بچتا۔ حضرات، شراب پینے والا انسان آج وہ 1 گھونٹ لگاتا ہے، 2 گھونٹ لگاتا ہے، 3 گھونٹ لگاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس شراب کا عادی بن جاتا ہے۔ کل قیامت کو رب کے سامنے یہ عذر پیش کرے گا کہ مجھے اس راستے پر لگانے والا کون تھا؟ شیطان۔ لیکن شیطان اس کے سامنے آ کے کہہ دے گا میں نے تو صرف اس کے دماغ میں بات ڈالی تھی، میں کون سا اس کا بازو پکڑ کے لے کے گیا تھا کہ یہ گلاس ہے، یہ بوتل ہے، اس کو ڈالو، اور اس کے منہ کے ساتھ لگایا تھا اور اس کو زبردستی کہا تھا پیے گا تو پھر تیری جان چھوٹے گی۔ نہیں، شیطان وہاں پہ اس کے منہ میں کہہ دے گا، فیس ٹو فیس بات ہوگی کہ میں نے تو صرف اس کے دماغ میں بات ڈالی تھی، عمل تو اس نے خود کیا، عملی شکل اس نے خود اختیار کی تھی۔ حضرات، انسان شراب کا جب 1 گھونٹ پی لیتا ہے نا، رب اس سے اس قدر ناراض ہوتے ہیں، اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ اس ایک حرام کردہ چیز جس کو شراب کہتے ہیں، اس کا 1 گھونٹ پی لینے کی وجہ سے 40 دن تک اس بندے کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ 40 دن تک اس بندے کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ اگلی حدیث پر غور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ انسان شراب پیتا ہے، 1 دن پی، 2 دن، 3 دن، آہستہ آہستہ عادی بن گیا اور اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا۔ اللہ کا محاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم اکثر جمعے میں جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے حدیث سنتے ہیں نا، 3 قسم کے انسان ایسے ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے رب کل قیامت کو بات نہیں کرے گا۔ ان 3 بندوں میں سے ایک شرابی بھی ہے جو ہمیشہ شراب پیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شراب پیتا رہا، آہستہ آہستہ اسی حالت میں مر گیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب اس کو جب جہنم کے اندر پھینکے گا، اور جہنم کے اندر ایک نہر ہے جس کو الغوطہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غوطہ سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نہر کے اندر یا اس کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان جو دنیا میں ہمیشہ شراب پیتا رہا اور شرابی کبابی بن کے بغیر توبہ کے مر گیا، اس جگہ پر آسمان والا رب اس بندے کو بھیجے گا جس نے ہمیشہ شراب پی۔ اور یہ غوطہ سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں، وہ بدکار، وہ زانیہ، وہ فاحشہ عورتیں جو دنیا میں اپنے جسم کو بیچا کرتی تھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے لطف کے لیے یا جس انداز سے بھی جو جسم فروش ہوتی تھی، کل قیامت کو آسمان والا رب ان کی شرمگاہوں سے یہ غوطہ نہریں چلائے گا جس کے اندر گندا خون ہوگا، پیپ ہوگی، اور ہمیشہ دنیا میں رہتے ہوئے شراب کو پسند کرنے والا، شراب کو پینے والا رب اس عورت کے گندے جسم سے نکلنے والے خون کو اس شرابی کو پلا کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھے گا۔ حضرات، ہمارے نظر میں شراب پینا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، موقع ملے گا انشاءاللہ پھر۔ اللہ کا محاکمین سے دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی گناہ تو نے اس کائنات میں رکھے ہیں، اے اللہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، اے اللہ شیطان کا چھوٹا وسوسہ ہے یا بہت بڑی اس کی چال ہے، اے اللہ ہم ہاتھ جوڑ کے تجھ سے اپیل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس کے منصوبوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، شیطان آڑے آ جاتا ہے، اللہ شیطان سے ہمیں
ہمیں بچنے کے لیے اس کی تدبیریں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھ کر اس کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ جو سنا ہے جو سنایا ہے اے اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کو اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچا نیک لوگوں کے راستے پر چلا دین ہدایت پر چل کے اپنی زندگیوں کو گزار کر اے اللہ تجھے اور تیرے رسول کو خوش کر کے تیری جنت کا حقدار اور وارث بننے کی توفیق عطا فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین